السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ کہ اے ایمان والو، تم اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ خطرناک یہودیوں کو پاؤ گے۔ یہ وہ ملعون قوم تھی جس نے ہر موڑ پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور کرتے رہے، یہاں تک کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اس عظیم پیغمبر کی بھی انہوں نے نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کو جلا وطن کیا، کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو قید کیا۔ اب ہو سکتا تھا کہ ان کی شرارتیں اور ان کی بغاوتیں ختم ہو جائیں، لیکن یہ قوم یہیں نہیں رکی، بلکہ 17ویں صدی میں ایک اور فتنہ ابھرا کہ جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ وہ گروہ کون سا تھا؟ آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے، تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ وہ یہودی تھے جو عہد اسلامی میں اندلس یعنی کہ موجودہ اسپین میں رہتے تھے۔ جب اندلس سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا اور صلیبی برسر اقتدار آئے تو وہاں کی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، تو یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے یونان کے شہر سالونیک میں آ کر آباد ہو گئے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کی حدود حکمرانی میں تھا۔ ان لوگوں نے بعد میں مسلمان ہو جانے کا مظاہرہ کیا۔ ان کا قائد ایک خبیث النفس یہودی شبستۂ زیفی تھا کہ جس نے 17ویں صدی عیسوی میں مسیح منتظر ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ وہ یہودیوں کی قیادت کرے گا، ساری دنیا پر فلسطین سے حکمرانی کرے گا اور شہر قدس کو یہودی ریاست کا دارالحکومت بنائے گا۔ اس کے یہ خیالات شدہ یہودیوں میں رواج پانے لگے، چنانچہ مختلف خطوں سے یہودیوں کے وفود کی اس کے پاس آمد شروع ہو گئی۔ یہودیوں نے تاج شہنشاہی بھی پہنا دیا، لیکن اس سے دیگر علماء یہود بہت چراغپا ہوئے اور اس کے خلاف ان کی تگ و دو شروع ہو گئی۔ بالآخر ترکی کے صدر اعظم احمد کوبریللی کو اس کی اطلاع مل گئی۔ انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس عدالت میں اس پر مقدمہ قائم ہوا۔ قاضی نے اس سے کہا کہ تم مسیح موعود ہونے کے قائل ہو تو ہمیں اپنا معجزہ دکھاؤ، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم تمہارے کپڑے اتار کر تمہارے اوپر تیروں کی برسات کریں گے۔ اگر تمہارے جسم میں تیر پیوست نہ ہوئے تو سلطان تمہارے مسیح موعود ہونے کے دعوے کو تسلیم کر لیں گے۔ زیفی کو اس وقت دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اس نے فوراً سارے الزامات کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ ان کے خلاف ایک بہتان ہے۔ اس سے اس مسلمان ہو جانے کی پیشکش کی گئی۔ بظاہر اس نے اسلام قبول کر کے اپنا نام محمد عزیز افندی رکھ لیا۔ اس نے عثمانی حکام سے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دینے کی اجازت طلب کی، جو کہ منظور کر لی گئی۔ اس نے یہودیوں کو سمجھایا کہ بظاہر اسلام قبول کر لو اور بباطن اپنے مذہب پر قائم رہو۔ یہود ڈونما، جو اسی آدمی کے پیروکار تھے، اسلام اور اسلامی اقدار کی بیخ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ الحاد، آزادی رائے، مغربی طرز زندگی کی دعوت، عورتوں کو بے حجابی پر آمادہ کرنے اور مدارس و جامعات میں مرد و زن کے اختلاط کی حوصلہ افزائی جیسے کارنامے بھی انہی یہودیوں نے عثمانی معاشرے میں سر انجام دیے۔ سلطان عبد الحمید ثانی کے خلاف بغاوت و ہماگیر دشمنی کی آگ بھی انہی نے فروزاں کی۔ ان میں سے اکثر لوگ انجمن اتحاد و ترقی کے ارکان تھے۔ سلطان کے خلاف ساری بغاوتیں، مظاہرے اور تحریکیں انہی نے منظم کی۔ یونان کے سالونیک سے اٹھی آندھی سے آستانے میں جو تباہی مچی، اس کے پیچھے بھی یہی لوگ تھے۔ انہوں نے ترکی افواج میں اختلاف و انتشار کا بیج بویا، نوجوانوں کو بغاوت و سرکشی پر آمادہ کیا، لوگوں کے افکار و خیالات کو مسموم کیا، نشر و اشاعت کے اداروں پر قابض ہو گئے، بینکوں اور مالی اداروں پر ان کا تصرف ہو گیا، تجارت و اقتصادیات بھی انہی کے قبضے میں آ گئے۔ غرض یہ کہ عثمانی سلطنت کے سارے شعبوں اور زندگی کے سارے گوشوں پر ان کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ سلطان عبد الحمید ثانی کو طرح طرح سے گھیرنے اور سلطنت عثمانیہ کو مغربی طرز حکومت کی راہ پر ڈالنے کے لیے بہت سی تنظیمیں اور جماعتیں وجود میں آئیں، جن کا صحرا پردے کے پیچھے سے یہودیوں اور فرزندان تثلیث ہی کے سر جاتا ہے۔ سب سے آخر میں جمعیت اتحاد و ترقی بنی، جس کی اساس تمام تر اسلامی دشمنی اور قومی تورانی تہذیب کے احیاء پر رکھی گئی۔ قومی تورانی تہذیب کے احیاء کے نظریے کا بانی بھی ایک یہودی تھا کہ جس کا نام موئز کوہن تھا۔ اس نے ترکوں کے ذہنوں میں اس نظریے کی آبیاری کے لیے انتھک محنت کی،
تاکہ ترکوں کو اس میں گلگوں سے بدمست کر دینے کے بعد اسلام سے ان کا رشتہ کاٹنا آسان ہو۔ اتحاد و ترقی نے شروع دن سے نسل پرستانہ نعروں سے ترکوں کو سرشار کرنا شروع کیا اور شہری آئین، استبداد سے جنگ، آزادی کی بحالی وغیرہ مغرب سے برآمد کردہ خیالات کی دھن پر نچانا مشغلہ بنا لیا، جس کا مقصد سلطان عبدالحمید کو راہ سے ہٹانا، خلافت کا خاتمہ اور سلطنت عثمانیہ کی قوہ چاک کرنا تھا۔ سلطان کو 1909 میں معزول کیا گیا، اس کے بعد 1924 تک نام کی خلافت قائم رہی، لیکن اس اثناء میں اسلامی اقدار و روایات کو بالکل ختم کر دیا گیا اور رہی صحیح کسر مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک کو جمہوریہ ترکی کا باقاعدہ صدر تسلیم کیے جانے کے ساتھ پوری کر دی گئی۔ سلطان عبدالحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے آخری مرد ہونہار تھے۔ ان کا زوال در حقیقت خلافت عثمانیہ کا زوال ثابت ہوا۔ ان کے بعد جو دو برائے نام خلیفہ ہوئے، ان کے دور میں خلافت کے لاشائے بے جان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جاتا رہا، تاکہ مصطفیٰ کمال اتاتürk نے 1924 میں اس کی تدفین کا بھی اعلان کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔